ساری دنیا کی فکر رہتی ہے اس لڑکی کو سوائے اپنے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے کھانے پینے کا کچھ خاص دھیان رکھتی ہوگی۔ اب تم جا رہی ہو تو بہن کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں جاتے جاتے بھی اسے سمجھانا نہیں بھولیں۔ ارتضیٰ اسے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ محترمہ کہاں ہیں جنہوں نے نادر شاہی حکم جاری کر کے مجھے یہاں بلوایا ہے؟ وہ گھر پر تمہارے استقبال کا خاص اہتمام کر رہی ہے۔ بہت زبردست قسم کی ڈشز تیار کی گئی ہیں تمہارے لیے۔ صبح سے کچن میں گھسی ہوئی ہے محترمہ۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے سمن کی مصروفیات سے آگاہ کیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سمن پہلے ہی سے اس کے استقبال کے لیے کھڑی نظر آئی۔ بڑی بے ساختگی میں اس نے صبا کو گلے لگا لیا۔ کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر، میں بتا نہیں سکتی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئی تھی۔ مہمانوں کی طرح بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر اس نے ٹوکا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، پہلے سارا گھر تو دیکھ لو، تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے اسے اتنی اچھی طرح سجایا ہے۔ ارتضیٰ کہتے ہیں تمہیں تو انٹیریئر ڈیزائنر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اسے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی، پھر وہاں سے کچن، لان، ڈرائنگ روم، بیڈ روم۔ وہ اسے وہاں موجود ایک ایک چیز کی تفصیل بتانے لگی۔ وہ اس گھر کی سجاوٹ سے زیادہ سمن کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس پر سچی خوشی روشنی بن کر جگمگا رہی تھی۔ اس کمرے کی کسی بھی دوسری چیز پر نظر پڑنے سے پہلے اس کی نظر اس تصویر پر پڑ گئی تھی جو بہت خوبصورت سے فریم میں جڑی بیڈ کے پیچھے والی دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے کمرے میں لگانے کے لیے اپنی شادی کے دن کی تصویر کی جگہ ہنی مون کی تصویروں میں سے ایک تصویر کا انتخاب کیا تھا۔ وہ تصویر بہت خوبصورت تھی۔ ارتضیٰ اور سمن دونوں ہی اس تصویر میں بہت خوبصورت اور خوش نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کا انتخاب بہترین تھا۔ اس نے ایک دم ہی تصویر پر سے اپنی نظریں ہٹا کر گردن گھمائی تو آنکھوں کے سامنے وہی منظر آیا جس سے اس نے نظر ہٹائی تھی۔ ارتضیٰ اور سمن ساتھ ساتھ کھڑے تھے، اتنے ہی خوش اور اتنے ہی خوبصورت جتنے کہ تصویر میں لگ رہے تھے۔ ہو گیا گھر کا معائنہ؟ وہ اس سے مخاطب ہوا۔ اس نے جواباً مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اسے خود اس بات کا احساس ہوا کہ اس وقت وہ منافقانہ انداز میں ہنس رہی ہے۔ میرا خیال ہے اب کھانا کھا لینا چاہیے۔ دیکھیں تو صحیح کہ سمن صاحبہ صبح سے کچن میں گھس کر خالی مجھے امپریس کر رہی ہیں یا واقعی کوئی ڈھنگ کی ڈشز بھی تیار کر رکھی ہیں۔ ارتضیٰ کی مخاطب دوبارہ وہی تھی۔ کھانا بالکل تیار ہے، آپ دونوں حیران رہ جائیں گے، میں نے اتنی مزے کی چیزیں بنائی ہیں۔ سمن ارتضیٰ کو جواب دیتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ دونوں بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ بہت خوش ہے سمن تمہارے آنے پر، سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے ارتضیٰ نے اس سے کہا۔ جب سے تمہارے آنے کا کنفرم ہوا اس نے اسی وقت سے تمہارا انتظار شروع کر دیا تھا۔ کل کتنے گھنٹوں تک اس نے میرا سر کھایا ہے۔ صبا آ رہی ہے، اس سے یہ بات کرنی ہے، اسے وہ بات بتانی ہے، اسے یہ کھلانا ہے، اس کے لیے وہ پکانا ہے۔ تمہارا ذکر کر کر کے اس نے مجھے اچھا خاصا چڑھا دیا تھا۔ آپ کو میرے ذکر سے چڑھ ہوتی ہے؟ ارتضیٰ کی شوخی سے کی گئی بات کے اختتام پر اس نے ایک دم پوچھا۔ ارتضیٰ کو اس کے سوال پوچھنے کا یہ انداز بڑا اجنبی سا لگا۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی توجہ ارتضیٰ کی طرف نہیں بلکہ سیڑھیوں کی طرف تھی۔ اس کی شوخی سے کہی گئی ایک بات کو اس نے کس طرح لیا تھا؟ اس کے جملے کے باقی سارے حصے کو نظر انداز کر کے اس نے صرف آخری بات پر توجہ دی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کبھی بھی مجھ سے چڑھ نہیں سکتے۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ سمن کے پاس کچن میں چلی گئی تھی جبکہ ارتضیٰ ابھی وہیں کھڑا ہوا تھا۔ صبا کے لہجے میں ایسی کیا بات تھی جو اسے اجنبی لگی تھی؟ ویسے تو میں پلین میں بھی کھانا کھا چکی ہوں، لیکن اب تم نے اتنی مزے کی ڈشز تیار کی ہیں تو دوبارہ کھانے میں بھی کچھ حرج نہیں۔ اس نے اپنی پلیٹ میں رشین سیلیڈ ڈالتے ہوئے کہا، تمہاری بہن صاحبہ خود تو چٹوری تھی ہی، مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیا ہے۔ روز ناشتے میں کہ مجھے پراٹھا کھلاتی ہے۔ مجھے آج کل پہلے سے بھی زیادہ پابندی سے ایکسرسائز اور جاگنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ ارتضیٰ اپنی کچھ دیر پہلے کی حیرت کو نظر انداز کر کے بڑے خوشگوار سے موڈ میں کھانا کھا رہا تھا۔ تم بتاؤ صبا، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے؟ شوقین خود ہیں کھانے کے اور الزام مجھے دیتے ہیں۔ اب ناشتے کی میز پر میں نے ٹوسٹ، آملیٹ، مکھن اور جیم بھی رکھا ہوا ہوتا ہے۔
لیکن یہ اپنی مرضی سے اسے چھوڑ کر پراٹھا کھاتے ہیں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ سمن مصنوعی غصے سے بولی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے سمن، آپ نہ کھایا کریں، یہ کہیں کہ اصل میں خود ہی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ سمن اس کے اپنی حمایت میں بولنے پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ظفر بھائی، اور آپ کے مقابلوں میں ضرور صبا آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی، لیکن اگر بات میری اور آپ کی ہو تو صبا صرف اور صرف میرا ساتھ دے گی، ہے نا صبا؟ ارتضیٰ سے کہتے کہتے اس نے ایک دم اس سے پوچھا، کیوں خواہ میں میری ارتضیٰ بھائی کے ساتھ لڑائی کروانا چاہ رہی ہو؟ اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نوبت آئے جو مجھے آپ دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے۔ ارتضیٰ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ صبا واقعی بڑی ہو گئی ہے سمن، اسے سیاسی قسم کے بیانات دینے آ گئے ہیں۔ سمن بھی اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں سمجھتی تھی مردوں کی محبت بس شادی سے پہلے تک کی ہی ہوتی ہے، بیوی بننے کے بعد تو انہیں اپنی پسندیدہ ترین لڑکی میں بھی عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں صبا، کم از کم میرے ساتھ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ لاؤنج کے کارپیٹ پر ویکیوم کلینر چلاتے ہوئے سمن کی باتیں سن رہی تھی۔ ارتضیٰ کے آفس چلے جانے کے بعد سمن کارپیٹ کی صفائی کے لیے ویکیوم کلینر لگانے لگی تو اس نے کلینر اس کے ہاتھ سے چھین کر اسے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ مجھے نوکروں کا کیا کام پسند نہیں آتا، جس محبت سے میں اپنے گھر کا خیال رکھوں گی ایسے کوئی نوکر تو کبھی نہیں رکھ سکتا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے گھروں کو ملازمین کے سپرد کر کے خود بے فکر ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے ڈانٹنے اور یہ کہنے پر کہ یہ کام اسے خود کرنے کے بجائے کسی ملازم سے کروانا چاہیے، وہ بہت سنجیدگی سے بولی، اچھا جب تک میں ہوں تب تک تم یہ سارے کام میرے سپرد کر دو، میرے جانے کے بعد شوق سے اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں سے سجا اور سنوار لیا کرنا۔ وہ ڈرائنگ روم کی صفائی کے بعد اب لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ارتضیٰ کو جتنا اچھا میں شادی سے پہلے سمجھتی تھی وہ حقیقت میں اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے خود اپنے آپ پر رشک آتا ہے، اتنی شدید محبت مجھ سے، ایسا غیر معمولی کیا ہے مجھ میں؟ کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، محبت کے کھو جانے کا ڈر، اس کے چھن جانے کا ڈر۔ پتہ نہیں محبت اتنی وہمی کیوں ہوتی ہے، لیکن صبا مجھے واقعی ڈر لگتا ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے یہ محبت ایک روز مجھ سے چھن جائے گی۔ وہ سمن کی بات پر کھل کر ہنسی تھی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ جذباتی ہو۔ ارے احمد، اگر کچھ نہ کچھ سوچنا بہت ہی ضروری ہے تو بجائے ان بے سروپا باتوں کے اس کے بارے میں سوچ لیا کرو جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں آ کر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دے گا۔ سمن کا موڈ ایک دم ہی بدل گیا۔ وہ اب چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ لیے شاید اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اماں نے تو نام بھی سوچ لیا ہے، اگر لڑکا ہوا تو معاذ اور لڑکی ہوئی تو ماہم۔ ویسے تمہیں کس کا انتظار ہے، معاذ کا یا ماہم کا؟ میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے، بالکل ارتضیٰ جیسا ہو وہ، اس کی شکل و صورت، عادتیں سب ان کے جیسی ہوں۔ پھر ارتضیٰ بھائی یہ دعا مانگتے ہوں گے کہ بیٹی ہو اور بالکل سمن جیسی خوبصورت ہو، اسی کے جیسے اچھی اور محبت کرنے والی ہو۔ اس نے جواب میں فوراً اور بڑی بے ساختگی سے کہا تھا، ہاں واقعی وہ یہی کہتے ہیں۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے درست اندازے پر۔ ویسے ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی طرح بچپن ہی سے سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالہ کی طرح شوخ و شریر ہونا چاہیے۔ اب تو تم ایسی نہیں ہو، بچپن میں تم کتنی شریر اور باتونی تھی صبا، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ میں جب کبھی تم لوگوں کے پاس کراچی آتی تو تمہیں اتنا زیادہ اور مسلسل بولتا دیکھ کر مجھے کس قدر حیرت ہوتی تھی۔ ارتضیٰ کہتے ہیں تمہارے گھر میں ساری رونق صبا کی وجہ سے تھی۔ اس کی شرارتیں اتنی معصومانہ اور پیاری ہوتی تھیں کہ اس کی کسی بھی حرکت پر غصہ نہیں آتا تھا۔ زندگی کا جو دور وہ اسے یاد دلانا چاہ رہی تھی اسے وہ یاد کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر وہ مسکراتے ہوئے بولی، بس تو پھر میں یہ دعا مانگنا شروع کر دیتی ہوں کہ پیارے اللہ میاں آپ ارتضیٰ بھائی اور سمن میں سے جس کی بھی چاہیں دعا قبول کر لیں، اس لیے کہ میرا بھانجا ہوا تو وہ ارتضیٰ بھائی جیسا اچھا ہوگا اور بھانجی ہوئی تو سمن جیسی۔ ہاں یہ دعا ٹھیک رہے گی، سمن نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ صفائی کے اس کام سے فارغ ہو چکی تو سمن سے بولی، جب اپنے گھر کی صفائیاں تم خود کرتی ہو تو پھر کھانا تو لازمی خود ہی پکاتی ہوگی، مجھے بتاؤ کیا پکانا ہے؟ تمہارے جیسا مزے کا تو نہیں پکا سکوں گی، لیکن یقین کرو میں نے بہت سی چیزیں مما اور اماں سے پکانی سیکھ لی ہیں، اچھی خاصی کوکنگ کرنا آ گئی ہے مجھے۔
میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ مجھے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تم نے تو اس لیے نہیں بلایا، لیکن اماں نے مجھے یہاں اسی لیے بھیجا ہے، تمہاری خدمت کرنے کے لیے۔ ابھی تو میں تمہیں وہ سب چیزیں بنا بنا کر کھلاؤں گی، بلکہ ٹھنساؤں گی، جو اماں نے تمہیں کھلانے کے لیے مجھے خاص تاکیدیں کی تھیں۔ اس کا انداز ڈرانے والا تھا، اور تمہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ ان میں سے اکثر چیزیں دیسی گھی میں تیار کی جائیں گی۔ اس نے اسے مزید ڈرایا تھا۔ خدا کے لیے صبا، اتنی ڈراؤنی باتیں مت کرو۔ میں تو کھانے میں کارن آئل بھی اتنا تھوڑا سا ڈالتی ہوں۔ دیسی گھی کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ بحث تم اماں سے کرنا۔ مجھے تو جو کام کرنے کو کہا گیا ہے میں وہی کروں گی، باقی تم جانو اور اماں۔ وہ اسے ڈرا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد آئس کریم کا پروگرام بن گیا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر لے آیا تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آ گئیں۔ وہ سمن سے ایک قدم پیچھے تھی۔ سمن کو گاڑی کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بڑی حسرت سے دیکھا۔ کتنا مالکانہ انداز تھا اس کا، اور کیوں نہ ہوتا، اسے حق تھا اس جگہ بیٹھنے کا، اور یہ حق اس گاڑی کے مالک نے اسے دیا تھا۔ اپنے لمحہ بھر کی سوچ پہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ساری دنیا کے بچے آئس کریم کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن صبا تو آئس کریم کی دیوانی تھی۔ کچھ مت دو، بس اسے آئس کریم کھلائے جاؤ۔ میری پاکٹ منی کا بڑا حصہ اس کی آئس کریم کی نظر ہو جایا کرتا تھا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے ارتضیٰ نے سمن سے کہا، کتنا اچھا وقت آپ لوگوں نے ساتھ گزارا ہے، آپ، صبا اور ظفر بھائی۔ افسوس میں نے وہ خوبصورت وقت مس کر دیا۔ اتنا اچھا لگتا ہے مجھے جب آپ تینوں اپنے ایک ساتھ بتائے بچپن کی باتیں بتاتے ہیں۔ سمن کے لہجے میں بڑی حسرت سی تھی۔ تم ہوتی بھی تو الگ تھلگ بیٹھ کر نخرے ہی دکھایا کرتی۔ کیوں صبا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ارتضیٰ اسے ستا رہا تھا۔ وہ اپنی آئس کریم ختم کر چکی تھی۔ صبا، اور آئس کریم منگواؤں تمہارے لیے؟ ارتضیٰ کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کل رضا کے ہاں ڈنر پر جانا ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ واپسی میں گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے ارتضیٰ نے سمن سے کہا، ہاں یاد ہے۔ اسے جواب دے کر وہ صبا سے مخاطب ہوئی، ارتضیٰ کے دوست ہیں رضا بھائی، ہماری شادی پر بھی آئے تھے، ہو سکتا ہے تم نے انہیں دیکھا ہوا بھی ہو۔ ان کی مسز ان سے بھی زیادہ با اخلاق و ملنسار ہیں، تم ان سے ملو گی تو تمہیں بھی وہ دونوں بہت پسند آئیں گے۔ اسے ارتضیٰ کے کسی دوست اور ان کی بیگم کے قصے میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ سمن کی باتوں پر اس نے محض سر ہلا دیا۔ کل صبح ہم لوگوں کے ساتھ جائے گی تو مل لے گی ان دونوں سے۔ ارتضیٰ نے کہا تو سمن سے تھا، لیکن سمن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ فوراً بولی، آپ دونوں جائیے گا، مجھے ایسے بن بلائے ساتھ اٹک کر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں آرام سے گھر پر کوئی شاندار سی مووی دیکھوں گی، کافی پیوں گی اور ڈرائی فروٹس کھاؤں گی۔ بن بلائے کیوں؟ رضا نے خاص طور پر تمہارا نام لے کے تمہیں انوائٹ کیا ہے۔ ارتضیٰ نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، آج صبح آفس میں میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ صبح آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اتنی مشہور و معروف شخصیت کو آپ ضرور ان کے گھر لے کر آئیں۔ اس کے تمسخرانہ انداز پر ارتضیٰ اور سمن دونوں ہنس پڑے۔ دیکھا کیسے کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی، ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے سمن سے کہا۔ پھر اگلے روز سمن کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ بھی اسے ساتھ جانے پر بضد ہو گیا۔ ان دونوں کے اصرار پر اسے اٹھنا پڑا تھا۔ وہ زبردستی جا رہی تھی، اس لیے تیار بھی بے دلی سے ہوئی تھی۔ سمن البتہ خوب اچھی طرح تیار ہوئی تھی۔ رضا اور مسز رضا دونوں اس سے بڑی گرم جوشی سے ملے تھے۔ سمن نے تمہاری کم تعریفیں کی تھیں، تم اس کی تعریفوں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ فائزہ رضا نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ فائزہ کے کمنٹس ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک اور شخص نے بھی سن لیے تھے۔ بے ساختہ گردن موڑ کر اس نے پہلے فائزہ کو اور پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ فائزہ کے بلند آواز میں دیے جانے والے ان کمنٹس پر اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس وقت صبا، سمن اور فائزہ ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ارتضیٰ ان دونوں کو فائزہ کے ساتھ چھوڑ کر اپنے دوستوں میں جا بیٹھا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ وہ چلتا ہوا ان لوگوں کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ اس کی مخاطب سمن تھی۔ یقیناً وہ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ سمن نے اس کے سلام کا بڑا پرتپاک انداز میں جواب دیا تھا۔ میں بالکل خیریت سے ہوں عامر، آپ کیسے ہیں؟ آپس میں رسمی قسم کے جملوں کے تبادلے کے بعد سمن کو اس کا تعارف کروانے کا خیال آیا تھا۔ یہ صبا ہے،
میری چھوٹی بہن کراچی سے آئی ہے ہم لوگوں سے ملنے کے لیے۔ عامر نے مسکراتے ہوئے اسے ہیلو کہا۔ اس نے بھی جواباً رسمی سے انداز میں مسکراتے ہوئے ہیلو کہہ دیا۔ صرف سمن کی بہن نہیں ہے بلکہ ارتضیٰ بھائی کی فرسٹ کزن بھی ہے۔ فائزہ نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ اور صبا، یہ عامر ہے، میرا خالہ زاد بھائی۔ فائزہ اس سے بولی۔ اس رسمی سے تعارف کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ فائزہ اپنے باقی مہمانوں سے ملنے چلی گئی تو سمن اسے وہاں پر موجود اپنے باقی جاننے والوں سے متعارف کروانے لگی۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں ہم لوگوں سے ملنا اچھا لگا ہوگا۔ واپسی میں ان لوگوں کو خدا حافظ کہتے ہوئے فائزہ نے اس سے کہا تھا، مجھے آپ لوگوں سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی ہے۔ اب کی بار اس نے رسمن نہیں بلکہ دل سے یہ بات کہی تھی۔ یہاں وہ آئی بے دلی سے تھی، لیکن رضا اور فائزہ کا پرخلوص انداز اسے اچھا لگا تھا۔ صبا، تم بور تو نہیں ہوئی؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ارتضیٰ نے اس سے پوچھا۔ بور تو نہیں ہوئی، لیکن آپ سمن صاحبہ کے خوش اخلاقی اور مروت بھگاڑنے والی عادتوں کو تھوڑا کم کروائیں۔ خدا جانے کون سی مسز تھیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اتنا پوسٹ کر کر کے اپنے آسٹریلیا جانے کا ذکر کر رہی تھیں، اور یہ انتہائی سکون اور خاموشی سے ان کا اترایا ہوا انداز دیکھ رہی تھیں۔ اس سے یہ نہیں ہوا کہ انہیں بتاتی کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہیں گزارا ہے۔ ارتضیٰ اس کے شکایتی انداز پر کہا لگا کر ہنس دیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا اگر میں انہیں یہ بتا دیتی، اوچھے لوگ کرتے ہیں اس طرح شو آف۔ سمن نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ ارتضیٰ دونوں بہنوں کی بحث و تکرار سے محفوظ ہوتا خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گھر آ کر جب وہ لوگ گاڑی سے اترے تو لاؤنج کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ارتضیٰ اس سے بولا، صبا، مجھے سمن کی سب سے پیاری عادت یہی لگتی ہے، اس کی سادگی۔ آپ بہت کچھ ہوں اور پھر اتنے ہی سادہ بھی ہوں، ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ کتنی خوبصورت ہے اس کی یہ بے نیازی اور سادگی، اور یہی مجھے بہت عزیز ہے۔ ارتضیٰ نے ایک محبت بھری نگاہ سمن پر ڈال کر کہا۔ سمن کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ان دونوں کو شب خیر کہہ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو اسے نیند نہیں آئی۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے سمن کا بالکل اسی طرح خیال رکھا تھا جیسا اماں نے اسے ہدایتیں دے کر بھیجا تھا۔ وہ اسے مختلف چیزیں پکا پکا کر کھلاتی اور سمن ہزار نخرے دکھا کر انہیں کھاتی۔ اس روز ارتضیٰ کے آفس سے آنے کے بعد وہ تینوں ساتھ بیٹھ کر شام کی چائے پی رہے تھے جب ارتضیٰ سمن کو بتانے لگا، آج عامر کا فون آیا تھا، اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کیا ہے اس نے۔ ڈنر؟ اور وہ بھی عامر کنجوس؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ ڈنر کس خوشی میں دیا جا رہا ہے؟ سمن اس اطلاع پر اچھی خاصی حیران نظر آ رہی تھی۔ میں نے بھی بالکل اسی طرح اس سے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کہہ رہا تھا، تم لوگوں نے مجھے بلا وجہ بدنام کر رکھا ہے، خود پر لگے اس کنجوس کے الزام سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہی ڈنر دے رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے عامر سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ ویسے ڈنر کی وجہ کوئی خاص نہیں ہے، بس قریبی دوستوں کو انوائٹ کیا ہے اس نے۔ یہاں سب ملنے والوں میں عامر کی کنجوسی مشہور ہے۔ رضا بھائی تو اسے اس کے منہ پر کنجوس کے لقب سے نوازتے ہیں، مگر وہ مجال ہے جو کوئی اثر لے اس بات کا۔ آج تک کبھی اس نے باقاعدگی سے اپنے گھر پر کسی کو کھانے پر انوائٹ نہیں کیا۔ ویسے ہی کوئی چلا جائے تو بڑی اچھی خاطر تواضع کرتا ہے۔ ارتضیٰ کی بات سننے کے بعد سمن اسے اس گفتگو کے پس منظر سے آگاہ کرنے لگی تھی۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر آپ لوگ مجھ سے چلنے کے لیے اصرار کرتے ہیں، اس لیے میں ابھی سے بتا رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ہی 2 ٹوک انداز میں ان دونوں کو اپنے انکار سے آگاہ کیا۔ ارتضیٰ نے اس کا موڈ دیکھ کر چلنے پر اصرار نہیں کیا تھا، لیکن سمن نے اگلے روز اسے ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی تھی۔ اسے یقیناً اس بات کی فکر تھی کہ صبا گھر پر اکیلی بور ہوگی۔ بھائی بہت سے بہت آپ لوگ 2.5-3 گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے، اس سے زیادہ دیر تو لگنی نہیں ہے، اور اتنی تھوڑی سی دیر میں مجھے بور ہونے کا ذرا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اس نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان دونوں کی واپسی اس کی توقع سے بھی جلدی ہو گئی۔ ارے اتنی جلدی آ گئے؟ ابھی تو میں نے بور ہونا اور آپ لوگوں کا انتظار کرنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ سمن اسے گھورتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی ہی وجہ سے جلدی آئے ہیں، حالانکہ ابھی اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اتنا مزہ آ رہا تھا باتوں میں، رضا بھائی اتنے مزے کے قصے سنا رہے تھے، چلتی تو تم بھی انجوائے کرتی۔
ارتضیٰ بھی سمن کے برابر میں بیٹھ گیا۔ عامر نے بھی تمہارا پوچھا تھا۔ سمن کی اس بات پر اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ صبا کیوں نہیں آئی، اسی کے احساس میں تو میں نے یہ ڈنر دیا تھا۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ تمہارے سرخاب کے پر نہیں لگے جو وہ خاص طور پر تمہیں پوچھتا۔ یہ کہو کہ ہمارے سب جاننے والے بہت مہمان نواز اور با اخلاق لوگ ہیں، اسی لیے تم جیسی سڑیل لڑکی کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے، سلام دعا کے بعد عامر نے اگلی بات یہی کہی تھی کہ بھابھی، میں نے ارتضیٰ سے کہا تھا کہ آپ سب لوگ آئیے گا، یقیناً سب لوگوں سے مراد تم تھیں۔ خواہ مجھے جھوٹ بولنا پڑا، سچی بات تو بتا نہیں سکتی تھی کہ میری بہن صاحبہ خود کو بڑی اونچی شخصیت سمجھتی ہیں۔ سمن اس کے استہزائیہ انداز پر چڑھ گئی۔ اچھی لگ رہی ہو دونوں بہنیں لڑتے ہوئے۔ ارتضیٰ ٹی وی آف کر کے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ دیکھا سمن، انہیں کتنی تمنا ہے ہم دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھنے کی۔ تمہاری حرکتیں اگر یہی رہیں تو بہت جلدی یہ تمنا پوری بھی ہو جائے گی۔ سمن غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا یہ غصہ کتنی دیر کا ہوگا یہ وہ جانتی تھی، اس لیے اطمینان سے سونے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ اس روز جب عامر ان کے گھر چلا آیا تو وہ خود اور اس کے گھر ہونے والی دعوت ایک مرتبہ پھر موضوع گفتگو بن گئے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ لوگوں سے بھی مل لوں۔ اس کے آنے سے پہلے وہ تینوں لان میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ارتضیٰ نے اسے بھی وہیں بٹھا لیا۔ بہت اچھا سوچا آپ نے عامر، اور اب کھانا آپ ہم لوگوں کے ساتھ کھا کر جائیے گا۔ کچھ دیر بعد سمن نے اندر آ کر خان سامہ سے کھانا لگانے کے لیے کہا۔ اگر آپ کو سبزیاں پسند نہیں بھی ہیں تب بھی صبا کے ہاتھ کی بنی ہوئی یہ ڈش ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ اس نے مجھے اس کی ریسیپی نہیں بتائی، پتہ نہیں کس طرح یہ چیز اور سبزیاں مکس کر کے اتنے مزے کی ڈش تیار کرتی ہے۔ کھانے کی میز پر سمن کی یہ تعریف تو اسے زہر ہی لگی تھی۔ مزید غصہ اس وقت آیا جب عامر نے شامی کبابوں کی ڈش کی طرف بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹا کر سبزی کا باؤل اپنے سامنے کر لیا تھا۔ اس نے نہ براہ راست اسے مخاطب کیا تھا، نہ کسی خاص توجہ سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے اس شخص سے چڑ سی ہو رہی تھی۔ صحیح تعریف کر رہی تھی آپ، یہ ڈش واقعی بہت مزے کی ہے۔ اگرچہ میں ویجیٹیرین نہیں ہوں، لیکن یہ سبزیاں مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ اس ڈش کے قصیدے بھی سمن نہیں پڑے تھے، چنانچہ جوابی تعریف بھی اسی سے کی گئی۔ کھانے کے بعد وہ لوگ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کتنی دیر بیٹھا اور پھر کب واپس گیا اسے بالکل پتہ نہیں تھا۔ وہ میگزین پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ آج خوب سوئی تم؟ وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی تو سمن نے اس سے کہا۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر سمن کے پاس واپس لاؤنج میں آ گئی تھی۔ کل رات تم اتنی جلدی کیوں سو گئی تھیں؟ ایک تو مجھے نیند آ رہی تھی اور دوسرے تمہارے مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ بلا وجہ اجنبی آدمی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کا میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے اخبار پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے صبا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ عامر سے ارتضیٰ کی اچھی دوستی ہے، مگر وہ اتنا فارغ نہیں کہ یوں ہی گزرتے گزرتے خواہ مخواہ ہمارے گھر آ جائے، جبکہ پرسوں رات ہی تو ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دودھ کا گلاس خالی کر چکی تھی۔ گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اس نے دوبارہ اخبار پر نظریں جما دیں۔ اس نے سمن کی بات انسنی کر دی تھی۔ رات عامر کے جانے کے بعد میں نے یہی بات ارتضیٰ سے کہی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، تم اب چونکی ہو؟ میں تو پرسوں رات عامر کے گھر پر ہی چونک گیا تھا۔ ہم دونوں گاڑی سے اترے تو وہ کتنے پرجوش طریقے سے ہمارا استقبال کرنے آیا تھا، لیکن پھر ایک دم اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ کتنے مایوس سے انداز میں اس نے تم سے کہا تھا کہ میں نے سب لوگوں کو انوائٹ کیا تھا۔ وہ اخبار پر سے نظریں ہٹانے اور سمن کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ سمن یہ سمجھ کر کہ اسے اس ذکر میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، مزید تفصیل کے ساتھ ارتضیٰ کی کہی ہوئی باتیں اسے بتانے لگی۔ ارتضیٰ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، پروگرام تو بہت اچھا ہے۔ اچھا چلو میں سمن سے بات کر لوں، پھر تمہیں کنفرم کر دوں گا۔ پھر الوداعی کلمات کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کس کا فون تھا؟ سمن نے اس سے پوچھا۔ عامر کا تھا، ارتضیٰ نے اسے بتایا۔ پھر ایک شرارتی سی نگاہ صبا پر ڈال کر سمن سے کہنے لگا، پکنک کا پروگرام بنایا ہے اس نے، کہہ رہا ہے 2 چھٹیاں اکٹھی آ رہی ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کہیں گھومنے چلنا چاہیے۔ رضا اور فائزہ ہوں گے، ہم لوگ ہوں گے اور وہ خود۔ اس کی بات سن کر
سمن کے چہرے پر بھی شوق سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر کیا خیال ہے صبا، چلو گی پکنک پر؟ وہ مسکراہٹ ہونٹوں پر دبائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسے اس شخص کے چہرے کی مسکراہٹ کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگ رہی تھی۔ بیچارہ نوکری پیشہ آدمی ہے، میری اور رضا کی طرح بزنس مین نہیں۔ مہینے میں ایک ہی بار تنخواہ ملتی ہے غریب کو۔ اب اگر تم پکنک پر نہیں گئیں تو لامحالہ اسے کوئی تیسرا پروگرام ترتیب دینا پڑے گا، اور یہ اضافی بوجھ اس کی جیب برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ نگاہوں میں شوخی اور شرارت لیے اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ پلیٹ میز پر پٹک کر ایک جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا صبا؟ سمن اسے یوں غصے سے اٹھتا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ارتضیٰ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شوخی اور شرارت کی جگہ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ میں تمہارے بلانے پر یہاں اس لیے نہیں آئی تھی سمن کہ تم لوگ میرے لیے کوئی بندہ ڈھونڈو اور پھر زبردستی اس کے ساتھ میرا تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ اس کی آواز اچھی خاصی بلند تھی۔ کیا ہو گیا ہے صبا تمہیں؟ ارتضیٰ تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے، کیا تمہیں مذاق سمجھنا بھی نہیں آتا؟ سمن کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ اسے صبا کا یہ بدتمیز انداز بہت برا لگا تھا۔ اس قسم کا مذاق میں کسی کا بھی برداشت نہیں کر سکتی، ارتضیٰ بھائی کا بھی نہیں۔ آپ دونوں میاں بیوی کو رشتے کروانے کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی میرج بیورو کھول لیں، اپنے لیے اپنی پسند کا بندہ میں خود ڈھونڈ لوں گی۔ اس بار اس کی آواز بلند تو نہیں تھی، لیکن لہجہ ہنوز بدتمیز اور گستاخ تھا۔ وہ ان دونوں پر نظر ڈالے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ غصے سے کھولتی رہی تھی۔ بہت دیر تک بیڈ پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے واش روم میں آ گئی۔ کافی دیر تک چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے رہنے کے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا اشتعال قدرے کم ہو گیا ہے تو وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ ارتضیٰ تو نہیں، لیکن وہ توقع کر رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی۔ لیکن اب جب کہ کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ نہیں آئی تو اسے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سمن اس سے ناراض ہے۔ اس نے کچھ دیر پہلے کا سارا واقعہ یاد کیا۔ اسے خود پر سے یوں اختیار کھو دینے پر سخت تأسف ہوا۔ اس نے کبھی ارتضیٰ سے مس بیہیو نہیں کیا تھا، پھر آج کیوں؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ ساری رات وہ تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ بستر سے اٹھ کر وہ کھڑکی کے پاس آئی تو نظریں لان میں ایکسرسائز کرتے ارتضیٰ سے ٹکرائیں۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ سمن شاید ابھی جاگی نہیں تھی، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ لان میں آ گئی۔ ارتضیٰ کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے اس نے اسے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم ارتضیٰ بھائی۔ اسے ارتضیٰ کا سامنا کرنے کے خیال سے شرمندگی تھی، اسی لیے پیچھے سے ہی آہستگی سے سلام کیا تھا۔ وہ اس کی آواز سن کر چونکنے والے انداز میں بے ساختہ مڑا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ سلام کا جواب اس نے معمول کے انداز میں دیا تھا۔ سوری ارتضیٰ بھائی، میں نے رات آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، مجھے اس طرح مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمن ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے واقعی مذاق سمجھنا نہیں آتا۔ اتنی معمولی سی بات پر میں خواہ چڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آنے لگے۔ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے اس کی بات سنی، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لان چیئرز کی طرف آ گیا۔ بیٹھو صبا۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماما کہتی ہیں صبا بعض دفعہ بہت بدتمیز اور منہ پھٹ ہو جاتی ہے، پھر اسے اس بات کا بھی احساس نہیں رہتا کہ جس سے وہ بات کر رہی ہے وہ عمر اور رشتے میں اس سے بڑا ہے۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر سر جھکا کر بول رہی تھی۔ اس کے لہجے میں دکھ اور خود اپنے لیے بہت سا غصہ تھا۔ مجھے رات کو ہی اپنی بدتمیزی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اسی وقت آپ سے آ کر معافی مانگوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی گود میں گر رہے تھے۔ اس نے ایک بار بھی ارتضیٰ کی طرف نہیں دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں سوچا صبا، مجھے نہ تم پر غصہ آیا اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں۔ ہاں مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی، میں تمہارے رویے پر حیران ہوا تھا اور ابھی بھی میری حیرت دور نہیں ہوئی ہے۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور بردباری سے اسے جواب دیا۔ تمہیں کیا بات بری لگی میں سمجھ نہیں پایا۔ بس مجھے وہ اچھے نہیں لگتے۔ اس دن جب وہ گھر آئے تھے تب سمن نے اسی طرح کی باتیں کی تھیں جیسی کل آپ کر رہے تھے، یہی
کہ وہ میری وجہ سے گھر پر آئے تھے. انہوں نے میری وجہ سے اپنے گھر پر ڈنر دیا تھا. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی. آپ کے وہ دوست بہت اچھے ہیں ارتضیٰ بھائی، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ مجھے بھی اچھے ہی لگیں. ارتضیٰ کے چہرے پر سے سنجیدگی غائب ہو گئی. اس کے بولنے کا انداز اتنا سادہ اور معصومانہ تھا کہ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بمشکل چھپا پایا. تمہیں وہ اچھے نہیں لگے تو پھر وہ کون ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ اس نے گھبرا کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا. وہ اس کی بوکھلاہٹ کو محفوظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. بلا وجہ تو کوئی برا نہیں لگتا نا. اس برا لگنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ وجہ کہاں پائی جاتی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے ارتضیٰ بھائی، آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا. بات تو کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے مس شبا شفیق. چلو تم نہیں بتانا چاہ رہی تو رہنے دو. اب کی بار کراچی آؤں گا تو خود ہی وجہ ڈھونڈ لوں گا. میرا خیال ہے وہ وجہ تمہاری یونیورسٹی میں پائی جاتی ہوگی. تبھی میں سوچا کرتا تھا کہ صبح یونیورسٹی جا کر اتنی بدل کیوں گئی ہے، اتنی کھوئی کھوئی اور الگ الگ کیوں رہنے لگی ہے. وہ اب کی بار کھل کر ہنس دیا. اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تو وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا، اب تم خواہ اپنی انرجی ضائع کرو گی، جھوٹ بولو گی اور میں یقین نہیں کروں گا. تمہاری انرجی بھی ضائع ہوگی اور جھوٹ بولنے پر گناہ الگ ملے گا. ایسا کرتے ہیں اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، کسی اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں. آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ سچ بتائیں ارتضیٰ بھائی، آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی تو نہیں؟ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا. اسی وقت سمن لان میں چلی آئی. ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا. راز صبا کے رویے پر غصہ آنے کے ساتھ ساتھ اسے ارتضیٰ کے سامنے سخت شرمندگی بھی ہوئی تھی. رات اسی شرمندگی میں وہ اس سے کوئی بات کیے بغیر ہی سو گئی تھی. وہ ان دونوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. آپ کے کپڑے میں نے نکال دیے ہیں. وہ ارتضیٰ سے مخاطب تھی. ارتضیٰ نے جواب میں اچھا کہا تو وہ فوراً مڑ گئی. اس نے صبا کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھا. اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی وہ اندر چلی گئی تھی. سمن مجھ سے بہت زیادہ خفا ہے، آپ اس سے میری دوستی کروا دیں گے؟ سمن کو اس نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور اب جب وہ پہلی مرتبہ غصے میں نظر آ رہی تھی تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی. جا کر سوری بول دو، وہ تم سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی. ارتضیٰ کرسی پر سے اٹھتے ہوئے بولا، میں نے اس سے بدتمیزی کی ہوتی تو وہ بہت آسانی سے مجھے معاف کر دیتی، لیکن میں نے تو آپ سے بدتمیزی کی ہے اور اس بات پر وہ مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی. وہ ارتضیٰ سے براہ راست یہ نہ کہہ سکی کہ وہ تم سے اتنی شدید محبت کرتی ہے کہ ہر اس شخص سے نفرت کرتی ہے جو تمہارے خلاف بولے، جو تمہارے خلاف سوچے. لیکن ارتضیٰ اس کی بات میں چھپی یہ بات سمجھ چکا تھا، اسی لیے مسکراتے ہوئے بولا، اچھا آؤ تمہاری بہن صاحبہ سے تمہاری صلح کروا دوں. وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اندر آ گئے. سمن کچن میں تھی. ارتضیٰ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، جو اس کے پیچھے کچن میں آتی صبا کو دیکھ کر فوراً پھر غائب بھی ہو گئی تھی. تم کچن میں کیوں آ گئیں؟ ہم نے کراچی سے جو ملازمہ بلوا رکھی ہے اس سے کام کرواؤ نا. سمن نے ایک نظر ارتضیٰ کو دیکھا اور پھر ایک نظر اس کے پیچھے خاموش کھڑی صبا کو. پھر کچھ کہے بغیر اس نے اپنی نظریں ان دونوں پر سے ہٹا لیں اور دوبارہ انڈے پھینٹنے لگی. ارتضیٰ نے اسے اشارے سے اس کے پاس جانے کو کہا تو وہ فوراً اس کے پاس آ گئی. لاؤ سمن، آملیٹ میں بنا دوں؟ سمن نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا. بہت شکریہ، میں خود بنا لوں گی، آپ زحمت نہ کریں. آئی ایم سوری سمن، پلیز مجھے معاف کر دو. وہ ملتجیانہ انداز میں بولی، مگر سمن پر بظاہر اس سوری کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آیا تھا. اس نے بے چارگی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا. سمن، میرا خیال ہے تمہیں صبا کے ساتھ مزید ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. وہ پہلے ہی بہت زیادہ شرمندہ ہے. میرے حساب سے اس قصے کو اب ختم کر دیا جانا چاہیے. وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا سمن کے پاس آ گیا تھا. میں اس سے ناراض نہیں ہوں، بس مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری بہن اتنی بدتمیز ہے. اس نے ایک تعصب بھری نگاہ صبا پر ڈالتے ہوئے کہا. صبا کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر بھیگنے لگیں. جو کبھی ناراض نہ ہوتے ہوں وہ اگر کبھی ناراض ہو جائیں تو انہیں منانا کس قدر مشکل ہوتا ہے، یہ بات اسے پہلی مرتبہ پتہ چلی تھی. کون کہتا ہے کہ صبا بدتمیز ہے؟ بس تھوڑی سی آؤٹ اسپوکن اور جذباتی ہے، مگر بدتمیز ہرگز نہیں ہے. ارتضیٰ نے ہمیشہ کی طرح جھٹ اس کی طرف داری کی. آپ بلا وجہ اس کے حمایتی مت بنے.
ارتضیٰ کے ساتھ خفگی کا اظہار کرتے کرتے اس کی صبا پر نظر پڑی تو ایک دم ہی سارا غصہ اور ناراضگی بھول گئی۔ اس کی آنکھیں جو آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھیں، انہوں نے اس کا غصہ ایک دم ہی ختم کر دیا تھا۔ صبا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ناراض نہیں ہو؟ پھر اتنی دیر سے اس طرح سپاٹ انداز میں اسے کر کے کیوں بات کر رہی ہو؟ اس کے شکوے پر ارتضیٰ کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ چلو دونوں بہنوں کی صلح تو ہوئی، اب تم دونوں آپس میں گلے شکوے کرو، میں تیار ہونے جا رہا ہوں۔ اس کے کچن سے نکل جانے کے بعد ان دونوں نے دوبارہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ خود ہی بدتمیزی کرتی ہو، پھر مظلوم سی شکل بنا کر رونے بھی کھڑی ہو جاتی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی صبا، اگر چاہوں تو بھی نہیں۔ کچھ پل وہ اس طرح اس کے کندھے پر سر رکھ کر کھڑی رہی۔ چند لمحوں کے بعد وہ خود ہی اس کے کندھے پر سے سر اٹھا کر اس سے الگ ہو گئی۔ پھر صرف اسی دن نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی سمن اور ارتضیٰ نے اس رات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اس روز کے بعد ان دونوں میں سے کسی نے بھی عامر کے بارے میں بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے واپس جانے سے 2 دن پہلے ارتضیٰ اور سمن اسے شاپنگ کروانے لے گئے تھے۔ ہم دونوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ صبا کو جاتے وقت کوئی زبردست سا گفٹ دیں گے۔ پھر سمن کہنے لگی کہ بجائے خود خریدنے کے اگر ہم صبا کو اس کی مرضی کی چیزیں دلوائیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ چنانچہ تمہیں شاپنگ کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے، اور اس بات کی میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے کہ تم جو دل چاہے خرید لینا۔ گھر سے نکلتے وقت ارتضیٰ نے اس سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے ارتضیٰ بھائی؟ میں تو اتنی دیر سے یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم لوگ کہیں گھومنے جا رہے ہیں، پلیز آپ شاپنگ واپنگ رہنے دیں۔ اس نے منع کرنا چاہا تو صبا شفیق اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ انہیں مجھ سے تکلف کرنا آ گیا ہے۔ ارتضیٰ نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم کتنی بھی بڑی ہو جاؤ، میرے لیے تو وہی چھوٹی سی صبا ہی رہو گی، وہ صبا جو مجھ سے پوچھ پوچھ کر اپنا اسکول کا کام کرتی تھی۔ سمن جو اس کی باتوں کو بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی، اچنبے سے بولی، روزانہ آپ اسے ہوم ورک کرواتے تھے؟ اور نہیں تو کیا، پوچھو اس سے۔ ارتضیٰ بڑے مزے سے کہنے لگا، ہمیشہ بچی ہی تو سمجھا ہے مجھے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ لڑکی جسے آپ اب تک بچی سمجھتے رہے ہیں وہ بڑی ہو چکی ہے۔ کھلونوں سے بہلنے والا وقت تو کب کا پیچھے رہ گیا۔ زندگی میں اس نے کچھ خواب دیکھے تھے، اس کے وہ سارے خواب تنکا تنکا کر کے آپ ہی نے بکھیرے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ سمن کو اس کے بچپن سے مختلف واقعات مزے لے لے کر سنا رہا تھا، اور وہ بڑے انہماک سے انہیں سن رہی تھی، ساتھ ہنستی بھی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ ان باتوں کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ پھر شاپنگ سینٹر سے مختلف چیزوں کی شاپنگ کرتے وہ لوگ اب ایک کپڑوں کی دکان میں کھڑے تھے۔ کوئی خوبصورت سا سوٹ پسند کر لو اپنے لیے۔ سمن کے کہنے پر اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو خود بخود ہی اس کی نگاہیں ایک سفید رنگ کے لباس پر جا کر ٹھہر گئیں۔ سمن، یہ سوٹ خرید لو۔ قبل اس کے کہ وہ اس سوٹ کی طرف اشارہ کرتی، ارتضیٰ نے اسے ہاتھ میں لیتے ہوئے سمن سے کہا، لیکن میں اپنے لیے تو شاپنگ کرنے نہیں آئی تھی۔ سمن ایک قدم آگے بڑھا کر ارتضیٰ کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی اور سوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بس تم یہ لے لو، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ قطعیت بھرے انداز میں بولا، پھر اس پر سے نظریں ہٹا کر صبا سے پوچھنے لگا، کیوں صبا، پسند آیا تمہیں کوئی سوٹ؟ ارتضیٰ نے جیسے ہی سوٹ کو سمن کے لیے پسند کیا، اس نے فوراً اپنی نظریں اس سوٹ پر سے ہٹا لی تھیں۔ وہ اب غائب دماغی سے ارد گرد نظریں دوڑاتی جیسے کوئی سوٹ پسند کرنا چاہ رہی تھی۔ جی ارتضیٰ بھائی، میں دیکھ رہی ہوں ابھی۔ اپنی آواز میں بشاشت اور تازگی پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود اسے ایسا لگا جیسے اس کے لفظ رو رہے ہیں۔ یہ پنک سوٹ دیکھو کیسا لگ رہا ہے۔ سمن نے اسے اشارے سے ایک سوٹ دکھایا۔ ہاں واقعی یہ بہت پیارا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت اور منفرد پرنٹ ہے۔ اس نے فوراً سمن سے اتفاق کرتے ہوئے سیلس مین سے وہ پنک سوٹ نکالنے کے لیے کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ وائٹ سوٹ کی جگہ پنک لے لے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جو چیز اس نے پسند کی وہ ارتضیٰ سمن کو دے رہا ہے۔ اس کی تو زندگی کا سب سے اولین خواب، سب سے بڑی خواہش ارتضیٰ نے اس سے چھین کر سمن کو دے دی تھی۔ وہ جب اتنی بڑی بات پر سمجھوتا کر سکتی ہے تو اس معمولی سے سوٹ پر کیوں نہیں؟ اس نے خوشی خوشی وہ شاپر اپنے ہاتھ میں لے لیا جس میں وہ پنک سوٹ رکھا ہوا تھا اور جسے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگ لگا دے۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ کافی دیر تک شاپنگ کرتے رہے تھے۔
اب کتنے دنوں تک میں تمہیں یاد کر کے اداس ہوا کروں گی۔ ایئرپورٹ پر اسے رخصت کرنے ارتضیٰ کے ساتھ سمن بھی آئی تھی تو اس کے جانے پر بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ اتنی جلدی تمہاری چھٹیاں ختم ہو گئیں، پتہ ہی نہیں چلا، دل چاہ رہا ہے ابھی بھی تمہیں جانے نہ دوں۔ سمن اس کے گال چومتے ہوئے بولی، اتنا میری یاد آتی ہے تو کراچی آ جاؤ، ارتضیٰ بھائی کا جب لاہور میں کام مکمل ہو جائے گا تب وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ اس نے بظاہر بڑی سنجیدگی اور اپنائیت سے اسے مشورہ دیا۔ اس بات پر سمن کی خاموشی لازمی تھی۔ ارتضیٰ اسے خاموش دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ دیکھا ارتضیٰ بھائی، یہ پکڑی گئی، میرا نمبر اس نے آپ کے بعد رکھا ہے، آپ کے بغیر یہ کبھی کراچی نہیں آئے گی، مگر منہ سے یہ بات قبولے گی بھی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے ارتضیٰ سے کہہ رہی تھی، انداز سراسر سمن کو چھیڑنے والا تھا۔ اور محبت کی اپنی الگ جگہ اور الگ مقام ہوتا ہے۔ جو ارتضیٰ ہیں وہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور جو تم ہو وہ بھی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ صبا تیار رہو، بس اب رونے دھونے کا سیشن شروع ہونے والا ہے۔ سمن کو آنسو روکتے دیکھ کر ارتضیٰ نے اس سے کہا، جی نہیں، میں کوئی نہیں رو رہی۔ اس نے خفگی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اپنا خیال رکھنا صبا۔ اس نے دوبارہ صبا کی طرف دیکھا۔ میں تو اپنا خیال رکھ ہی لوں گی، تم اپنا خیال ذرا اچھی طرح رکھنا، نہیں تو اب کی بار میرے بجائے اماں آئیں گی تمہارا خیال رکھنے کے لیے، اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ مما کی گود میں سر رکھے انہیں اپنے لاہور کے قیام کی تفصیلات سنا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد آج آپ نے مجھے اس طرح اپنے پاس لٹایا ہے مما۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ مما اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ہنسنے لگیں۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، ابھی تک مما کی گود چاہیے؟ کل کو تمہاری شادی کر دوں گی، پھر مما کی گود کہاں سے آئے گی؟ مجھے تو میری مما کی گود ہمیشہ چاہیے، ساری زندگی، جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی نا تب بھی۔ اس نے شادی کے ذکر پر برا سا منہ بنا کر کہا۔ مما، سمن نے اپنا گھر بہت خوبصورت سجایا ہے۔ سمن ارتضیٰ بھائی کے ساتھ بہت خوش ہے، ارتضیٰ بھائی اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں مجھے پتہ ہے یہ بات۔ اس کی بات سن کر سرشاری سے مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اسی لیے تو میں اس کی دوری خوشی خوشی برداشت کر رہی ہوں، ورنہ اسے خود سے دور بھیجنے کا اب مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ مگر جب بیٹی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوتی ہے نا، پھر چاہے وہ ماں کو مہینوں اپنی شکل نہ دکھائے، ماں کا دل مطمئن رہتا ہے۔ سمن یہاں میرے پاس رہتی، میری خواہش تو یہی تھی، پھر اب جب کہ وہ پریگننٹ ہے، اس وقت تو میری شدید خواہش ہے کہ وہ میرے پاس رہے اور میں خود اس کا خیال رکھوں۔ جن سے بہت محبت ہوتی ہے نا صبا، پھر ان کی خوشی ہی میں ہم اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں، چاہے ان کی اس خوشی میں ہمارے لیے کوئی تکلیف اور آزمائشی کیوں نہ ہو۔ محبت کی جو تعریف مما اسے بتا رہی تھیں وہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ محبت میں اتنا حوصلہ اور اتنا صبر کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی سوچ شاید ابھی خام تھی، وہ ابھی امیچیور ہے، اس نے دنیا کو صحیح سے دیکھنا اور سمجھنا شروع نہیں کیا۔ شاید آنے والے وقت میں وہ محبت کی اس تعریف کو سمجھ جائے، محبت اسے ضد کے بجائے صبر کرنا سکھا دے۔